اس ویران ڈیرے کی بوسیدہ دیواریں اس کے خوف سے کانپ رہی تھیں۔ باہر گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اندر کا منظر اس سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ تم تم انسان نہیں، درندے ہو، سارا نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کے پاؤں پیچھے ہٹتے ہوئے ایک پرانی لکڑی کے میز سے ٹکرا گئے۔ وہ شخص جس کی آنکھوں میں ہوس اور طاقت کا خبط جھلک رہا تھا، ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ وڈیرا کا بھائی ہوں میں سارا۔ اس علاقے میں پرندہ بھی میری مرضی کے بغیر پر نہیں مارتا، اور تم نے سوچا کہ تم میری دعوت ٹھکرا کر سکون سے گھر بیٹھ جاؤ گی؟ سارا نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کنڈی تک پہنچتی، اس نے سارا کے بال جکڑ کر اسے پیچھے کی طرف گھسیٹا۔ سارا کی ایک چیخ نکلی جسے اس نے اپنے بھاری ہاتھ سے دبا دیا۔ خاموش، جتنا چیخو گی اتنا ہی تماشا بنے گا۔ اس نے سارا کو فرش پر پٹکتے ہوئے غصے سے کہا، تم جیسی لڑکیاں ہمارے جیسے لوگوں کے پیروں کی دھول ہوتی ہیں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ انکار کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ سارا نے اس کے ہاتھ پر دانت کاٹنے کی کوشش کی، تڑپتی ہاتھ پاؤں مارے، لیکن وہ ظالم اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے سارا کی چادر کھینچ کر پرے پھینک دی، وہ چادر جو اس کی حیا اور اس کے خاندان کا مان تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میرے بوڑھے باپ کا خیال کریں۔ سارا کی آواز دم توڑ رہی تھی، اس کے آنسو فرش کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے، لیکن اس درندے کے دل میں رحم کا کوئی خانہ نہ تھا۔ اس نے زبردستی سارا کے ہاتھ دیوار کے ساتھ جکڑ لیے۔ اس کی مزاحمت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، کیونکہ اس کی روح اس وقت مر چکی تھی جب اس نے اس درندے کی گرفت اپنی قمیص کی کالر پر محسوس کی۔ وہ رات سارا کی زندگی کی آخری روشن رات ثابت ہوئی۔ اس ڈیرے کے بند کمرے میں اس کی چیخیں اور اس کی التجائیں دم توڑ گئیں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو سارا کا باپ گھر سے باہر آیا تھا۔ باہر پڑی اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھ کر وہ جیتے جی مر گئے تھے۔ وہ اس وقت کسی کو پکار بھی نہ سکتے تھے، اس لیے خاموشی سے انہوں نے سارا کے مردہ وجود کو اٹھایا اور روتے ہوئے اپنے گھر میں چلے گئے۔ سب کو انہوں نے یہ ایک نارمل موت بتائی تھی، جبکہ ان کا دل جانتا تھا کہ وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کو جون دیکھنا کتنا کرب تھا، یہ وہ جانتے تھے۔ آئی ایم سوری۔ وہ پاس سے گزرنے لگی تو زویا کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر لگی اور ہاتھ میں موجود کافی کا کپ زویا کے سفید ڈیزائنر لباس پر گرا گیا۔ او مائی گاڈ، تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ زویا کی ایک سہیلی نے تپ کر کہا۔ اس نے چہرے پر ندامت اور پریشانی کی تاثرات سجائے مقابل بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ آئی ایم سو سوری، میرا بیلنس بگڑ گیا تھا، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹشو پیپر نکالے اور زویا کے لباس کو صاف کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ہو جاتا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ زویا نے نرمی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے ٹشو لے کر خود ہی ڈریس صاف کرنے لگی۔ میں نئی ہوں یہاں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی بڑی غلطی کر دوں گی۔ اس نے نظر جھکا کر معصومیت سے کہا، اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ زویا نے کہا تو وہ مسکرا کر بیٹھ گئی تھی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ اگلے چند ہفتوں میں ارم اور زویا کی دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ زویا کا تعلق ایک امیر زمیندار گھرانے سے تھا اور ارم کا بھی تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ زویا سخت پابندیوں اور بھائیوں کی نگرانی میں پلی بڑھی تھی۔ اسے ارم کی صورت میں ایک ایسی سہیلی ملی جو اسے دنیا کی رنگینیاں دکھا رہی تھی۔ ارم، تم آج میرے ساتھ حویلی چلو گی؟ بھیا شہر سے باہر ہیں، ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ زویا نے اصرار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ویسے ارم، تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ زویا نے پوچھا تو ارم نے لب بھیج دیے۔ میرے گھر میں ماما، بابا اور ایک بڑی بہن ہے، ارم نے کہا تو زویا مسکرائی۔ ارے واہ، تو کبھی تم ملاؤ نا اپنے گھر والوں سے۔ ہم ایسا کریں گے کہ آج پہلے تمہارے گھر جائیں گے، پھر ہم حویلی چلیں گے، زویا نے کہا تو ارم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے نہیں نہیں، میرے پاپا تو ویسے ہی کام کے سلسلے میں باہر ہوتے ہیں، میری بہن اور ماما بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، میں تو یہاں پڑھائی کی وجہ سے ہاسٹل میں رکی ہوئی ہوں، ارم نے کہا تو زویا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اچھا یعنی تم گھر پہ اکیلی ہی رہتی ہو؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ ارم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں اکیلی ہی رہتی ہوں، لیکن ویکینڈ پر ان سے مل کر آ جاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آج کی رات تم میرے پاس گزار لینا، چلو پھر چلتے ہیں۔ زویا یہ کہہ کر ارم کو اپنے ساتھ یہ حویلی آ گئی۔ ارم نے اتنی بڑی حویلی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ حیرت سے اس چیز کو دیکھ رہی تھی۔ پوری حویلی پر نظر دوڑاتی ہوئی جیسی اندر داخل ہوئی، اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ آریان کی نظریں ارم کے چہرے پر تھم گئی۔ ارم نے فوراً نظر جھکا لی، لیکن وہ آریان کی تیکھی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ بھیا، یہ میری نئی دوست ہے ارم۔
زویا نے چہکتے ہوئے تعارف کروایا۔ عالیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چند سیکنڈ تک ارم کا جائزہ لیا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا روب تھا جو ارم کو اندر تک ہلا گیا۔ زویا، ہر کسی کو حویلی کے اندر لانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ کس نیت سے آیا ہے، عالیان نے سپاہ لہجے میں کہا اور ارم کے پاس سے گزر گیا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو فضا میں بکھر گئی، لیکن اس کے الفاظ ارم کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بجے۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہارے بھائی کو میرا آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو قابو کر کے بولی، ارے نہیں نہیں، بھائی ایسے ہی ہیں، غصے کے بہت تیز ہیں، بس کچھ حالات ایسے گزرے ہیں کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو میرے کمرے میں چلو، میں ملازمہ کو کچھ کھانے کے لیے کہہ کر آتی ہوں۔ زویا یہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ارم حیرانی سے آس پاس دیکھنے لگی۔ زویا نے اسے بتایا تھا کہ اس کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر دائیں طرف ہے، لیکن وہ الجھ گئی کہ دائیں یا بائیں۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور غلطی سے دائیں طرف والے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ سامنے آئینے میں عالیان شاہ کا عکس تھا۔ وہ اس وقت بغیر شرٹ کے تھا اور کسرت کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھاری ڈمبل تھے جنہیں وہ پوری قوت سے اوپر نیچے کر رہا تھا۔ ہر بار جب وہ وزن اٹھاتا، اس کے بازوؤں کے غضلات مسلز مچھلیوں کی طرح تڑپتے اور ڈولے ایک خاص ترتیب سے ابھرتے اور لرزتے تھے۔ اس کے کثرتی جسم پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ ارم ساکت کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ عالیان کی گرجدار آواز گونجی، بس ایسے ہی کھڑی رہو گی یا دروازہ بند کر کے واپس بھی جاؤ گی؟ یا تم یہاں مجھے ہی دیکھنے آئی تھی؟ ارم ہوش میں آئی، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، مجھے لگا یہ زویا کا کمرہ ہے۔ وہ فوراً دروازہ بند کرنے لگی تو عالیان بولا، دائیں طرف والا نہیں، بائیں طرف والا کمرہ اس کا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ ڈمبل اٹھا لیا۔ ارم نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ یا اللہ خیر، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی، ارم تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ اس طرف بھائی کا کمرہ ہے، ادھر آ جاؤ۔ زویا نے پکارا تو ارم اس کی طرف بڑھی، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اندر جا چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ارم کی نظر دیواروں پر لگی تصویروں پر پڑی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی محبت ہے اپنے بھائی سے؟ زویا مسکرائی، محبت کیوں نہ ہو، وہ چھوٹے ہونے کے باوجود ہمارے گھر کے بڑے بن گئے۔ انہوں نے ہمیشہ سے مجھے پالا ہے، گھر اور کاروبار کی ساری ذمہ داری بھائی نے سنبھالی ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ اس پورے گاؤں میں ہمارے سوا کوئی اور وڈیرا نہیں ہے، سب سے زیادہ اثر و ذوق ہمارا ہی ہے۔ زویا بیڈ پر بیٹھ گئی تو ارم نے پوچھا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے بھائی گھر پر نہیں ہے، پھر یہ یہاں کیسے؟ ہاں، مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی کام سے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ خیر یہ لو، یہ میرا سوٹ ہے، تم اسے پہن لو، پھر ہم باتیں کریں گے۔ ماما والے تو گئے ہوئے ہیں شادی میں، نہ جانے وہ لوگ کب آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ارم فریش ہو کر باہر آئی تو زویا بولی، ارم پلیز کچن سے جا کر ٹھنڈا پانی لے آؤ اور ہو سکے تو چائے بھی بنا لانا۔ ملازمہ ذرا بزرگ ہیں، وہ کھانا لگا کر تھک گئی ہوں گی۔ وہ اسباب میں سر ہلاتی باہر نکلی اور ارم کچن میں پہنچی تو ملازمہ نے اسے روکنا چاہا، مگر ارم نے اصرار کیا، نہیں بیوی، مجھے اپنے ہاتھ سے بنا کر پینے کی عادت ہے، آپ بس مجھے سامان بتا دیں۔ ارم نے چولہے پر چائے کا پانی رکھا۔ جیسے ہی پانی کا ابال آیا، وہ اس میں دودھ ڈالنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے عالیان کی آواز آئی، زویا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ملازمہ کدھر ہے؟ وہ اسی اچانک آواز سے اس قدر ڈری تھی کہ ہاتھ میں پکڑا گرم پانی سارا اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ آہ! اس کی چیخ کچن میں گونجی۔ عالیان نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا کرتی ہو زویا؟ دیکھ کر کام کیا کرو، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تمہارے بس کا۔ وہ بولتے بولتے ہی رک گیا کیونکہ سامنے زویا نہیں ارم تھی۔ عالیان نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا اور فاصلہ قائم کیا۔ مجھے لگا کہ زویا ہے، اس نے سپاہ لہجے میں کہا۔ ارم نے تڑپتے ہوئے ہاتھ کو سہلایا۔ وہ فریش ہو رہی ہے، اس نے کہا تھا کہ چائے پینی ہے۔ عالیہ نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، لیکن ارم سے دیکھا کہ اس کی مٹھیاں سختی سے بھینجی ہوئی تھیں۔ ارم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، نہیں ارم، خود کو سنبھالو، تم سب کچھ بھول رہی ہو، تمہیں بھولنا نہیں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ وہ خود کو اس مقصد کی یاد دلانے لگی جس کے لیے وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ جب وہ چائے لے کر کمرے میں گئی تو زویا اسے دیکھ کر پکار اٹھی، تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے ارم؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا گرم پانی گر گیا تھا، ارم نے لاپرواہی سے کہا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، مجھے تمہیں چائے کا نہیں کہنا چاہیے تھا، دیکھو کتنا سرخ ہو رہا ہے۔ زویا فکر مندی سے اس کے ہاتھ پر مرہم لگانے لگی۔ ارم خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جب سے زویا کو معلوم ہوا تھا کہ ارم ہاسٹل میں رہتی ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے اسے اپنے ساتھ حویلی لے آیا کرتی تھی اور ارم بھی خاموشی سے اس کے ساتھ آ جایا کرتی تھی۔
اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زویا کے بھائی زیادہ تر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہتے تھے، لیکن جیسی عالیہ اس کے سامنے آتا نہ جانے کیوں اپنے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب ہونے سے نہ روک پاتی۔ اس کے سامنے آتے ہی ارم کی زبان گنگ رہ جایا کرتی تھی۔ آج بھی وہ زویا کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کا ٹکراؤ آلیان سے ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، آلیان نے فوراً اسے تھام لیا۔ ارم فوراً سنبھلی اور اس سے فاصلہ قائم کیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آلیان غصے سے بولا۔ تم بتا دو کہ تم دیکھتی کس وقت ہو؟ وہ یہ کہہ کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ کھڑوس، ارم نے دبی آواز میں کہا اور زویا کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس لڑکی کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جب دل کرتا ہے زویا اسے اٹھا کر گھر لے آتی ہے۔ میں ابھی مما کو جا کر بتاتی ہوں۔ زویا کی کزن یہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا ہے؟ زویا نے ارم کو کھویا کھویا دیکھ کر پوچھا۔ ارے کچھ بھی نہیں، کیا ہونا ہے؟ بس اسائنمنٹ کی وجہ سے تھوڑی فکر مند ہوں، اس نے سامنے کھلی کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے اسائنمنٹ، یہ تو بہت آسان ہے۔ زویا نے یہ کہہ کر فوراً اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور انگلیاں چلاتے ہی چند منٹوں میں اسائنمنٹ مکمل کر کے لیپ ٹاپ ارم کے سامنے کر دیا۔ ارے واہ، تم نے اتنی جلدی مکمل کر لی؟ ارم نے حیرت سے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا نے فخر سے سر ہلایا۔ چلو اب مووی دیکھتے ہیں۔ زویا نے تجویز دی تو ارم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر چیخی مارتی ہوئی خوشی سے اچھل پڑی۔ چلو چلو مووی دیکھتے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ اور کتابیں وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر بھاگی اور ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہارر مووی لگائی اور ساتھ پاپ کارن کھانے لگی۔ آلیان شاہ جیسی حویلی میں داخل ہوا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ حویلی کی ساری لائٹس بند تھیں اور وہ دونوں آرام سے بیٹھی ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ آلیان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر مووی دیکھنے لگا۔ جیسے ہی فلم میں چڑیل گردن مڑوڑ کر الٹی چلتی ہوئی آگے بڑھی، عالیہ نے دونوں کے چہرے کے درمیان اپنا چہرہ کیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ ان کے اچانک بولنے پر وہ دونوں کی چیخیں نکل گئی۔ ارم تو خوف کے مارے اچھل کر عالیان پر ہی جا گری۔ عالیان نے حیرت سے اس کی پھرتی کو دیکھا کہ وہ چھوٹی سی کمزور نظر آنے والی لڑکی اتنی تیزی سے اس کے اوپر آ بیٹھی تھی۔ ارم نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور ڈر کے ماری عالیان کے سینے پر مکے مار رہی تھی، جبکہ عالیان اس کی اس حرکت سے لطف اندوز ہوتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زویا نے فوراً لائٹ آن کر جلائی تھی۔ ارم کو کیوں پاگلوں کی طرح عالیان کے سینے پر مارتے دیکھ کر زویا نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ارم ہوش میں آؤ۔ زویا کے جھنجھوڑتے پر ارم نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور سامنے زمین پر لیٹے عالیان شاہ کو دیکھا۔ اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ فوراً زویا کو پکڑ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ عالیان غصے سے دھاڑا، جب ڈرتی ہو تو کیوں دیکھتی ہو ایسی چیزیں؟ بھائی ہم بس فری تھے تو اس لیے۔ زویا نے صفائی دینی چاہی۔ ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ دوبارہ دھاڑا تو دونوں الٹے قدموں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ عالیان غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا LED بند کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑا خیال تو کرتی، کم از کم آنکھیں کھول کر تو دیکھتی کہ سامنے ہے کون؟ زویا نے ارم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے یار مجھے لگا بھوت آ گیا ہے۔ ارم نے صفائی دی۔ اچھا تو بھوت آ گیا تو تم اس طرح مارو گی؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو اگر وہ ہم سے پنگا لینے کی کوشش کرے گا تو میں تو ایسے ہی ماروں گی نا؟ ارم فخر سے بولی۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر جیسے ارم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ میں پاپ کارن کا آ گئے جو عالیان پر گرنے کے دوران اس کے بالوں میں پھنس گئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر زوردار قہقہہ لگایا اور ہنسنے لگے۔ تم نے کتنے برے طریقے سے بھائی کو مارا ہے، اگر بھائی جوابی کارروائی کرتے تو یقیناً تم زندہ نہ بچتی۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارم بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اچانک ارم کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اچانک میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے، ہمیں سونا چاہیے۔ زویا فکرمندی سے اس کے قریب آئی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کیا تمہیں بخار ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ ارم نے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زویا بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی، لیکن ارم پوری رات بے چین رہی تھی اور کروٹیں بدلتی رہی۔ ارم کیا ہو گیا ہے؟ بہت خاموش خاموش سی دکھ رہی ہو۔ زویا نے ارم کو چپ چاپ دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ سوچ رہی تھی۔ ارم نے جواب دیا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ خاص نہیں، بس گھر والوں کی یاد آئی تھی، سوچ رہی تھی کہ جا کر ان سے ملاؤں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہو تو میں ڈرائیور سے کہہ دوں گی، وہ تمہیں لے جائیں گے۔ زویا نے محبت سے کہا۔ ارے نہیں نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی اگر مجھے جانا ہوا۔ آؤ اب اسائنمنٹ مکمل کر دیں۔ ارم یہ کہہ کر کینٹین کی طرف جانے کے لیے اٹھی اور زویا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ زویا ہمیشہ ارم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جایا کرتی تھی، اس نے کبھی ارم کو ہاسٹل جانے ہی نہیں دیا تھا اور ارم نے بھی کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ آج جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے گھر پہنچی، وہ لاپرواہی سے باغیچے میں آ کر لیٹ گئی۔
اور آسمان کو تکنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا۔ دور کھڑے آلیان نے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو بہت غور سے دیکھا۔ ارم کا چہرہ آہستہ آہستہ لال ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی، لیکن کیوں رو رہی تھی اس بات کا اندازہ آلیان کو بھی نہیں تھا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ پاس سے گزرتی زویا کی ماں شہناز بیگم نے پوچھا۔ ارم نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں ماما، بس گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ ارے بیٹا میں ہوں نا۔ انہوں نے محبت سے ارم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارم نے صرف خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے یہ؟ زویا کی چچی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے لہجے سے صاف واضح تھا کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ارم جب سے اس گھر میں آئی تھی وہ نوٹ کر رہی تھی کہ اس کی چاچی اور ان کی بیٹی تانیہ اس میں خاص دلچسپی لے رہی ہیں۔ وہ ہر وقت یہ دیکھتی تھیں کہ ارم کہاں ہے اور آلیان کے آس پاس تو نہیں۔ تانیہ کو آلیان میں خاصی دلچسپی تھی، لیکن آلیان نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ کچھ نہیں، بچی کو بس گھر کی یاد آ رہی ہے، شہناز بیگم نے جواب دیا۔ او تو جا کر مل آئے نا اپنی ماں سے، چچی نے تنزیہ کہا۔ جی چلی جاؤں گی، ارم نے فقط اتنا ہی کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے چچی کی آواز سنائی دی۔ ہاں تو کسی پرائی لڑکی کا ایسے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، زویا کو سمجھاؤ، گھر میں جوان بیٹا ہے، آخر کوئی کیسے ایسے آ کر رہ سکتا ہے؟ جوان بیٹے کا بھی تو دیکھو، وہ ہمیشہ مصروف رہتا ہے، شہناز بیگم نے دفاع کیا۔ ارے بھائی کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ فواد صاحب اور شفیق صاحب آتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، کوئی خاص بات نہیں، شہناز بیگم نے بات ختم کر دی۔ وہ سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور ہنسنے لگے۔ دروازے کے پیچھے کھڑی ارم نے ان سب کو دیکھا۔ وہ کتنی خوش تھے۔ ارم نے غصے سے مٹھیاں بھیجی اور پلٹ کر زویا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، یہ میری خوشیاں چھیننے کے بعد، میرا خاندان تباہ کرنے کے بعد یہ لوگ اتنے خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ غصے سے اپنے بال نوچنے لگی اور بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نہیں چھوڑوں گی آپ لوگوں کو، آپ لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ ہی نے میری خوشیاں چھینی، میرے ماما بابا۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی اور سر گھٹنوں میں دبا کر رونے لگی۔ ارم تم کیوں رو رہی ہو؟ زویا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں زویا، میں کسی کام سے باہر جا رہی ہوں، اگر رات کو نہ آؤں تو سمجھ جانا کہ ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ ارم نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، اور پیچھے ہی زویا کمرے سے باہر نکلی۔ آلیان نے حیرت سے جلدی جلدی باہر نکلتی ارم کو دیکھا تھا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ آلیان نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی پتہ نہیں ارم کو کیا ہوا ہے، بہت رو رہی ہے، زویا نے فکر مندی سے کہا۔ پوچھا ہے تو کچھ بتا بھی نہیں رہی، اور اب پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، جبکہ شہر میں اس کا کوئی ہے بھی نہیں۔ زویا رونی صورت بنا کر بولی۔ تم فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ آلیان نے اسے تسلی دی اور خود ارم کے پیچھے نکل گیا۔ اسے تجسس تھا کہ ارم آج رو کیوں رہی تھی اور اس وقت کہاں جا رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے چابی لی اور خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ ارم نے ایک آٹو کروایا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ ایک مخصوص جگہ پر پہنچی تو آلیان کچھ فاصلے پر گاڑی کھڑی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے باہر آئی۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ رونے کی وجہ سے سوج چکا تھا۔ عالیہ نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت تو سارے ہاسٹل بند ہو جاتے ہیں، عالیہ نے بڑبڑایا۔ ارم پیدل تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ عالیہ نے اس کے پاس گاڑی روکی۔ ارم گھبرا گئی۔ آپ یہاں؟ ارم حیرت سے بولی۔ میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، یہاں سے گزار رہا تھا تو تمہیں دیکھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ عالیہ نے پوچھا۔ بس کچھ کام تھا، یہاں میری ایک دوست کا گھر ہے، وہیں گئی تھی، ارم نے کہا۔ عالیہ نے سرد لہجے میں کہا، جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہاری اور زویا کی دوستی ہی سب کچھ ہے۔ خیر تمہاری جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس وقت ہاسٹل بند ہو چکے ہیں، گاڑی میں بیٹھو۔ ارم نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ حویلی پہنچتے ہی وہ سیدھی زویا کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ عالیان بھی گاڑی پارک کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کی دوسری منزل پر سناٹا چھائے ہوا تھا۔ زویا گہری نیند میں تھی، لیکن ارم کی آنکھوں میں نیند کہاں۔ اس کے دل میں انتقام کی ایک ایسی آگ دہک رہی تھی جس نے اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ اس نے دبے قدموں کمرے کا دروازہ کھولا اور راہداری میں آ گئی۔ اس کی منزل عالیان شاہ کا کمرہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عالیان اس وقت لائبریری میں ہوگا یا نیچے مطالعے میں مصروف۔ یہی موقع تھا کہ وہ اس کے کمرے سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈ نکالے جو شاہ خاندان کی بربادی کی دستاویز ثابت ہو۔ ارم نے لرزتے ہاتھوں سے عالیان کے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا۔ اندر کی فضا میں عالیان کی مخصوص مہندی پرفیوم اور سگار کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا عالیان خود، سرد، پروقار اور پراسرار۔ ارم نے تیزی سے اس کی میز کی درازیں ٹٹولنا شروع کی، لیکن وہاں اسے صرف کاروباری کاغذات ملے۔
کچھ تو ہوگا، کوئی تو ثبوت ہوگا کہ تم لوگوں نے ہماری زندگی کیسے برباد کی۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ اچانک اس کی نظر بیک سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک ڈائری پر پڑی۔ اس نے جیسے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ارم کا دل حلق میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، آلیان شاہ کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ چوری چھپے دوسروں کے کمرے میں آنا تمہارا مشغلہ بن چکا ہے، یا یہ بھی کسی اسائنمنٹ کا حصہ ہے؟ ارم تیزی سے پلٹی۔ آلیان دروازے پر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ارم کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ارم نے گھبراہٹ چھپانے کے لیے خود پر مصنوعی غصہ طاری کیا۔ میں یہاں زویا کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ آلیان چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ ارم کو اپنی شہرک پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہونے لگی۔ زویا کا کمرہ دوسری طرف ہے ارم، تم یہاں کسی اور چیز کی تلاش میں ہو، بولو کیا چاہیے تمہیں؟ ارم نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے انصاف چاہیے۔ تمہارا وہ حیوان بھائی کہاں ہے؟ اسے کب تک چھپا کر رکھو گے؟ تمہارا پورا خاندان اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ آلیان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ ارم کی کلائی جکڑی اور اسے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ انصاف؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طرح میرے کمرے میں آ کر مجھ سے انصاف چھین لو گی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آلیان شاہ کے کمرے میں آنے کی؟ ارم نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس نے قریب پڑا ایک آرائشی خنجر اٹھا لیا اور اپنی گردن کی طرف بڑھایا۔ تم نے میرے ساتھ غلط کیا آلیان شاہ۔ صبح اپنے پورے خاندان کو یقین دلانا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کر کے مجھے مارا نہیں ہے۔ میں اپنی جان ابھی دے دوں گی اور الزام تمہارے سر آئے گا۔ آلیان نے ایک ہی جھٹکے میں خنجر اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکا۔ بس بہت ہو گئی تمہاری یہ بچکانہ دھمکیاں۔ تم یہاں سے زندہ بھی جاؤ گی اور بدنام ہو کر بھی نہیں، کیونکہ اب میں تمہیں کہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے ارم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر بولا، تم نے مجھ سے بدلہ لینے کا سوچا نا؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارا دشمن فرار ہے، لیکن تمہارا اصل دشمن سامنا تو اب مجھ سے شروع ہوا ہے۔ ارم نے خوف سے اسے دیکھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ آلیان نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف مائل کیا۔ تم وہ بنو گی جو میں چاہوں گا۔ اب اس حویلی سے تمہاری لاش نہیں، تمہارا نکاح نامہ بہائے جائے گا۔ بولو کیا منظور ہے، میری قید یا میرا نام؟ ارم کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ جس جال میں وہ آلیان کو پھنسانے آئی تھی، اس کا شکاری اسے جیتے جی اپنی زندگی کی قید میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، لیکن آلیان کی گرفت اس کی روح تک مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے حویلی سے نکلا تھا اور وہ اپنے ڈیرے پر لے گیا تھا۔ ڈیرے کی تاریک اور سرد کمرے میں صرف دو گواہوں اور ایک مولوی صاحب کی موجودگی میں آلیان شاہ نے ارم کی گرد اپنی ملکیت کا حصار باندھ دیا۔ ارم نے جب دستخط کرنے سے انکار کیا تو آلیان نے اس کے کان میں وہ الفاظ کہے جنہیں سن کر ارم کے ہاتھ لرزنے لگے، اور اس نے بند آنکھوں کے ساتھ کاغذ پر قلم چلایا۔ نکاح کے بعد جب آلیان کمرے میں داخل ہوا تو ارم نے تکیے کے نیچے چھپا ہوا چھوٹا سا چاقو نکال کر اس پر وار کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں مار دوں گی آلیان شاہ، تم نے مجھ سے میری آزادی چھین لی ہے، وہ چیخی۔ آلیان نے مہارت سے اس کی کلائی مڑوڑی اور اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ مارنا اتنا آسان نہیں ہے ارم، ابھی تو تمہیں اس نام کے ساتھ جینا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اس نے چاقو دور پھینکا اور اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حویلی میں زویا کا برا حال تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور ارم کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ بھائی ارم کہاں ہے؟ ہاسٹل میں بھی نہیں ہے، اس کا فون بھی بند ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، زویا نے روتے ہوئے آلیان سے کہا۔ آلیان نے انتہائی سکون سے اخبار طے کیا اور زویا کی طرف دیکھا۔ پریشان مت ہو زویا، ارم اپنے ماں باپ کے پاس شہر سے باہر چلی گئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ دن وہاں رہے گی اور شاید اس کا فون خراب ہو گیا ہے۔ زویا کو تھوڑی تسلی تو ہوئی، لیکن وہ خفا ہو گئی۔ وہ مجھ سے ملے بغیر ہی چلی گئی، کم از کم بتا تو دیتی، میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ آلیان نے اسے چپ کروا دیا، لیکن زویا کے دل کے کسی کونے میں یہ شک بیٹھ گیا کہ ارم ایسی نہیں تھی جو اسے بتائے بغیر چلی جائے۔ آخر کب تک یوں بھاگنے کی کوشش کرتی رہو گی؟ ارم کو ایک دفعہ پھر بھاگنے کی تگ و دو کرتے دیکھ کر آلیان شاہ نے گرج کر آواز سے پوچھا تھا۔ ارم اس کی اچانک وہاں آنے پر چونک گئی۔ وہ باغیچے کی دیوار پھلانگ کر باہر جانے کی سوچ رہی تھی، لیکن آلیان اسی وقت وہاں آ گیا تھا۔ تب تک جب تک میں اس انسان کو موت کی گھاٹ نہ اتار دوں جس نے مجھ سے میری ہر خوشی چھین لی، ارم نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ پر آلیان نے اپنے لب بھیج لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم ابھرا۔ ٹھیک ہے، کر لو کوشش، آلیان نے تھوڑا سا اس کے چہرے کی طرف جھک کر کہا۔ اس کی قربت پر ارم گھبرا کر پیچھے ہوئی اور اپنا سر جھکا دیا۔ یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، جب بھی آلیان قریب آتا اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی اور وہ لاکھ کوشش کے باوجود خود پر قابو نہ پاتی۔ آلیان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا
تمہارے چہرے سے صاف دکھتا ہے سب، پھر کیوں نہیں آتی میرے قریب؟ عالیہ نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا اور ارم کے چہرے پر آتی بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوا۔ پیچھے ہٹے مجھ سے۔ ارم نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا اور وہاں سے نکلنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن عالیہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ ارم اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی، اس کی باہوں سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن عالیان کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ عالیان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ بس خاموش، جتنی مزاحمت کرو گے اتنی ہی تمہاری تکلیف ہوگی۔ ارم چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ عالیہ کی غربت میں جیسے اس کا غصہ اور اس کی نفرت پگھلنے لگی تھی۔ وہ رات دونوں کے لیے ایک عجیب سے خاموش معاہدے جیسی تھی۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں ایک انجانی سی ہلچل۔ عالیان کی شدت اور اس کا انداز اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر اس کی ملکیت بن چکی ہے۔ رات کی سیاہی میں دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں ضم ہوتی محسوس ہوئیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے عالیان شاہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ارم جب بیدار ہوئی تو کمرے میں پھیلی خاموشی اسے عالیان کے لمس کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ بیٹھ سے اٹھی تو اس کے چہرے پر حیا اور شرم کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اس نے فوراً نظر جھکا لی۔ اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے اتنی کمزور کیسے پڑ گئی۔ اس نے دن گزارنے کے لیے گھر میں وقت گزاری کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتی تو کبھی ڈیرے کے پرانے فرنیچر کی دھول صاف کرنے لگتی۔ اس کی انگ انگ سے ایک عجیب سی تھکن اور حیا چھلک رہی تھی۔ وہ بار بار کچن میں جاتی، کبھی چائے بناتی، کبھی برتنوں کو ترتیب دیتی، بس کسی نہ کسی طرح خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اس رات کے بارے میں نہ سوچے۔ لیکن جتنا وہ بھاگنا چاہتی تھی، عالیان شاہ کی یادیں اتنی ہی اس کے گرد حصار باندھ رہی تھیں۔ کچھ دن گزر گئے۔ زویا نے نوٹ کیا کہ عالیان اب حویلی میں بہت کم وقت گزارتا ہے۔ وہ اکثر رات گئے گھر آتا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور اصرار ہوتا تھا۔ ایک رات جب عالیان 12 بجے دوبارہ حویلی سے نکلا تو زویا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج حقیقت جان کر رہے گی۔ اس نے خاموشی سے اپنی چھوٹی گاڑی نکالی اور عالیان کی بلیک پیکو کا پیچھا کرنے لگی۔ عالیان حویلی کے راستوں سے نکل کر کچے رستوں کی طرف مڑ گیا جہاں شاہ خاندان کا پرانا ڈیرا تھا۔ عالیان نے گاڑی روکی اور اندر داخل ہو گیا۔ زویا نے کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کی اور دبے قدموں ٹیرے کی دیوار کے ساتھ چلتی ہوئی اس کمرے کی کھڑکی تک پہنچی جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ ڈیرے کے اس نیم تاریک کمرے میں ارم کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو تک رہی تھی کہ اچانک عالیان پیچھے سے خاموشی سے آیا اور اسے اپنی مضبوط حصار میں لے لیا۔ ارم سہم کر رہی تھی، لیکن اس بار اس نے چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ عالیان نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا اور دبی آواز میں سرگوشی کی۔ کب تک خود سے لڑتی رہو گی ارم شاہ؟ تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دیتی۔ میں جانتا ہوں کہ اس نفرت کے پیچھے کہیں وہ ارم بھی چھپی ہے جو مجھے دیکھ کر اپنی دھڑکنیں بھول جاتی ہے۔ ارم نے آنکھیں موند لی۔ عالیان کی غربت میں ایک ایسی تپش تھی جو اس کے بدلے کے ارادوں کو پگھلا رہی تھی۔ عالیان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم اب صرف میری ضد نہیں، میری زندگی ہو۔ عالیان نے کہہ کر اس کے چہرے پر جھکنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً اسے جھڑک دیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ یہ کہہ کر جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، جبکہ عالیان بھی اس کے پیچھے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا، جبکہ زویا غصے سے وہاں سے روتے ہوئے پلٹ گئی۔ اگلی صبح جب عالیان حویلی پہنچا تو زویا لانچ میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا بھائی، آپ جانتے تھے کہ ارم کہاں ہے، پھر بھی آپ نے مجھے تڑپایا۔ زویا چیخ کر بولی، میں بس دیکھ آئی ہوں، ارم اس ڈیرے پر آپ کے پاس ہے، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عالیان نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے زویا کے قریب آیا۔ زویا میری بات سنو، ارم میری منقوہ ہے، وہ تمہاری بھابھی ہے۔ یہ سنتے ہی شہناز بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عالیان؟ نکاح؟ وہ بھی اس لڑکی سے جس کا نہ کوئی اتا پتہ ہے نہ خاندان؟ وہ افسردہ ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے اپنی ماں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اسے اس بڑے فیصلے میں شامل کر دے۔ عالیان نے ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ مما، حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، لیکن یقین مانے ارم ہی اس گھر کی عزت بنے گی۔ اسی دوران تانیہ کی ماں غصے سے بھری ہوئی وہاں چیخ گئی، یہ کیا تماشا ہے شہناز؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ عالیان کا نکاح تانیہ سے ہوگا، اور اب تم ایک ایسی لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا رہی ہو جو سڑک سے اٹھ کر آئی ہے۔ تانیہ بھی پیچھے کھڑی حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ چچی نے عالیان کی طرف رخ کیا، تم نے میری بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھیلا ہے عالیان شاہ۔ شہناز بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا، جو نصیب میں لکھا تھا وہی ہوا بھابھی، اب اس بات پر شور ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
لیکن چچی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی. انہوں نے فوراً سازشیں بننا شروع کر دی تاکہ ارم کو آلیان کی نظروں میں گرا سکے. کچھ دن بعد آلیان پوری وقار کے ساتھ ارم کو حویلی لے آیا. ارم کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. اسے تانیہ اور اس کی ماں کی زہریلی نظریں محسوس ہو رہی تھیں. اس گھر میں تمہارا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہے لڑکی. رفعت بیگم بڑبڑائی تھی اور جان بوجھ کر اس کے راستے میں پانی گرا دیا تاکہ وہ پھسل جائے. لیکن اس سے پہلے کہ ارم کا پاؤں پھسلتا آلیان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھام لیا. اس نے ایک سرد نظر چچی پر ڈالی اور بلند آواز میں کہا، ارم شاہ اس حویلی کی بڑی بہو ہے. اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹانا میں خوب جانتا ہوں، چاہے وہ رکاوٹ کوئی غیر ہو یا اپنا. آلیان نے ارم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے سب کے سامنے باعزت طریقے سے کمرے کی طرف لے گیا. تانیہ اور اس کی ماں مٹھیاں بھیج کر رہ گئی، جبکہ زویا کی آنکھوں میں اپنی دوست کے لیے خوشی کی چمک تھی. ارم نے آلیان کی طرف دیکھا جو اس وقت اس کے لیے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ لڑکی اس گھر میں میری جگہ لے لے گی. دیکھ لی نا، لے لی. تانیہ نے اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے دہائی دی. بیٹا وہ تو ابھی گھر میں آئی ہے، اسے باہر نکالنا میری ذمہ داری ہے. تو فکر نہ کر، میں کچھ سوچتی ہوں. رفعت بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بس تم اب کل رات کا انتظار کرو، دیکھو میں کیسے اسے اس حویلے سے باہر نکلوا کر پھینکتی ہوں. رفعت بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ ان کے دماغ میں کچھ خطرناک چل رہا ہے. اگلے پورے دن زویا نے ایک منٹ کے لیے بھی ارم کو اکیلا نہ چھوڑا. زویا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. وہ جس لڑکی کو اپنی سب سے بہترین دوست مانتی تھی وہی آج اس کی بھابھی بن گئی تھی. ارم، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں. چاہے نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہو، میرے بھائی کو لے کر میرے جتنے بھی ارمان تھے وہ چاہے پورے نہ ہوئے ہوں، لیکن تمہیں اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ کر میں بے حد خوش ہوں. زویا نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا. ارم بس مشکل سے مسکرائی. وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. وہ خود سے ہی جنگ لڑ رہی تھی. وہ یہاں بدلہ لینے آئی تھی، لیکن اب کھیل اسی پر الٹا پڑ گیا تھا. وہ آلیان شاہ کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی اور اسی بات کا آلیان پر ہر بار فائدہ اٹھاتا تھا. تم خاموش کیوں ارم؟ کچھ بولو نا. زویا نے ارم کو ساکت دیکھ کر اسے جھنجھوڑا. زویا میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز تم ابھی چلی جاؤ، ہم کل بات کریں گے. برا نہیں ماننا پلیز. ارم نے منت بھری لہجے میں زویا کے ہاتھ تھام کر کہا. اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، پھر ہم صبح ایک ساتھ یونیورسٹی جائیں گے. زویا یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف نکل گئی. ارم وہیں بیٹھ کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا. ارم، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو یہاں سے چلو. ایک انجان لڑکا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا. آلیان شاہ جو کمرے کی طرف آ رہا تھا، اس کے قدم وہیں تھم گئے. کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. ارم کا پورا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا. وہ حیرت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی. کون ہو تم؟ اور اس طریقے سے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ کیا گھر کے دروازے بند کر دیے گئے جو تمہیں اندر آنے کے لیے کھڑکیوں کی ضرورت پڑی ہے؟ ارم غصے سے دھاڑی. ارم کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تمہیں نے تو مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں. یہ لوگ تم پر ظلم کرتے ہیں. دیکھو لڑکی، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو، لیکن یاد رکھو اگر میرے شوہر نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو وہ تمہیں زندہ. وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر فوراً ارم کا ہاتھ تھام لیا. ارم، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے خفا ہو، میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب یہاں سے میرے ساتھ چلو. وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تمہارا شوہر کسی بھی وقت آتا ہوگا. ہاں تو آنے دو. تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اور تمہیں بھلا میرے شوہر سے کیا تکلیف ہے؟ ارم نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا. ارم، یہ وقت بحث کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے، چلو. وہ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر باہر لے جانے لگا، لیکن ارم نے اسے پوری قوت سے خود سے دور دھکا دیا. اس طرح خود سے دور دھکیلے جانے پر وہ لڑکا غصے سے تلملا اٹھا. تیری اتنی ہمت کہ تو نے مجھے دھکا دیا؟ وہ غصے سے کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا. اس سے پہلے کہ وہ ارم کے منہ پر تھپڑ مارتا، آلیان شاہ کمرے میں داخل ہوا اور فوراً اس لڑکی کو کھینچ کر ارم سے دور کیا. آلیان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس لڑکے کی ایک چیخ وہاں گونجی. اس چیخ کو سن کر حویلی کے باقی افراد بھی وہاں جمع ہو گئے. آلیان شاہ کے غصے کی تپش آج پوری حویلی محسوس کر رہی تھی. اس نے اس لڑکے کا گریبان چکڑ کر اسے فرش پر پٹکا اور بے تربیت اس کے منہ پر مکے برسانے لگا. کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سچ بولو ورنہ تمہاری لاش بھی یہاں سے نہیں ملے گی. آلیان کی آواز میں درندگی تھی. لڑکا درد سے کراہتے ہوئے بولا. وہ ڈیرر صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھے رفعت بی بی نے بھیجا تھا. انہوں نے ہی مجھے ارم کے کمرے کا راستہ بتایا اور کہا کہ میں اسے یہاں سے لے جاؤں.
یہ سنتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عالیہ نے حقارت سے اس لڑکی کو دیکھا اور گارڈز کو آواز دی، اسے لے جاؤ یہاں سے اور پولیس کے حوالے کر دو۔ اسے وہ سزا ملنی چاہیے کہ یہ دوبارہ کسی شریف عورت کے کمرے کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ عالیان اب اپنی چچی کی طرف مڑا، جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا چچی۔ آپ نے میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، یاد رکھیں۔ آئندہ کے بعد میری اور میری بیوی کی زندگی میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹ دار تھا۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ آپ میری سگی چچی ہیں۔ میں ایک لمحے میں آپ کو اس حویلی سے باہر نکال پھینکوں گا۔ رفعت بیگم خوف سے لرز کر رہ گئی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عالیہ نے باقی سب کو بھی جانے کا اشارہ کیا اور ارم کا ہاتھ پکڑ کر عالیہ نے ارم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارم، تم محفوظ ہو، بالکل محفوظ، ڈرو مت، اس نے نرمی سے کہا، لیکن ارم نے فوراً اسے خود سے دور دھکا دیا اور اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں عالیہ شاہ، میں تم سے نفرت کرتی ہوں سب سے زیادہ۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کی، وہ درندہ میری آپی کو مار کر بھاگ گیا اور تم مجھے یہاں قید کر کے بیٹھے ہو۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ عالیان نے صبر کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ جکڑے اور اسے زبردستی اپنے حصار میں لے لیا۔ ارم میری بات سنو، میرا بھائی کہیں نہیں بھاگا تھا۔ ارم خاموش ہوئی تو عالیان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جس رات یہ سب ہوا، اس کے بعد جب پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی تھی، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی وہی موت ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیا تھا، اسی لیے کسی کو اس کی موت کا پتہ نہ چل سکا۔ ارم صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ عالیان نے بات جاری رکھی، ہم اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے گھر والوں نے خودکشی کر لی ہے۔ عالیان کہہ کر رکا۔ ارم کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں باپ کی لاش لہرائی جب انہوں نے لوگوں کی گالی گلوچ سے تنگ آ کر خودکشی کی تھی۔ تب وہ کالج میں تھی اور گھر آ کر جو دیکھا، اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بدلہ لے گی۔ وہ رونے لگی تھی۔ عالیان نے پھر بولنا شروع کیا، لیکن تم خود ہی زویا کی دوست بن کر یہاں آ گئی۔ ارب، تم کیا سمجھتی ہو کہ عالیان شاید اتنا بے خبر ہے؟ جس دن تم نے اس حویلی میں قدم رکھا تھا، میں نے اسی دن تمہاری ساری ہسٹری نکلوا دی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تم بدلہ لینے آئی ہو۔ اس رات جب تم قبرستان گئی تھی، میں تب بھی تمہارے پیچھے تھا، اور اس دن جب میں تمہیں گھر لایا تب تک میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ ارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جیسے اپنا دشمن سمجھ کر یہاں آئی تھی۔ وہ تو اس کی ہر چال سے واقف تھا، اور اس کے باوجود اس نے ارم کو اپنی پناہ میں رکھا تھا۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں نفرت نہیں، بلکہ ایک عجیب سی بے بسی اور سچائی کا ادراک تھا۔ عالیان نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور ارم اس بار خاموش رہی۔ عالیان کی مضبوط باہوں کے حصار میں ارم کا وجود پرسکون ہونے لگا تھا۔ برسوں سے سینے میں دبی نفرت اور انتقام کی آگ سچائی کے آنسو میں بہہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس دیوار کو گرانے آئی تھی، وہی دیوار آج اس کے گرد محافظ بن کر کھڑی ہے۔ عالیان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ ارم شاہ، ماضی کو وہیں دفن کر دو جہاں وہ ہے۔ اب تمہاری منزل میری محبت اور یہ حویلی ہے۔ وہ آنکھیں موند کے اس کے سینے سے لپ کر کھڑی رونے لگی تھی، جبکہ عالیان چاہتا تھا آج وہ رو لے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ نہ روئے۔